سلمان صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کل آپ کی ہی خبر تھی اور بھٹی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. آج حکومت بھی انکاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف محسن عدالت کے حکم پر رابطہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی جواب آ گیا کہ ادارے نے کوئی رابطہ کسی قسم کا نہیں کیا. آپ کی خبر کیا ہے؟ آپ اب بھی قائم ہیں اپنی خبر پر؟ دیکھیں، بات یہ کہ اس طرح کی ہنگامی اور غیر معمولی صورتحال جب ملک پہ طاری ہوتی ہے تو کبھی ایسے ممکن نہیں ہے کہ فریقین کا آپس میں رابطہ نہ ہو. آپ کے اس پروگرام سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی ہمارے دوست ہیں، میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اگر یہ سیاسی طرز عمل اختیار کرتے اور احتجاجی سیاست سے صرف نظر برتے تو بات چیت ہو سکتی تھی. لیکن دیکھیں، یہ ایک گورنمنٹ کا موقف ہے، اور آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا، اور ابھی تک معاملات کوئی پازیٹیو سائیڈ اختیار کرتے نظر نہیں آ رہے. اچھا، بات میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بات چیت صرف محسن نقوی صاحب کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، کسی اور کے ساتھ کسی اور سطح پر کوئی؟ دیکھیں، یہ بات میں نے آپ کو محسن نقوی صاحب کا موقف دیا ہے. اس طرح کی غیر معمولی اور ہنگامی صورتحال، آپ کا وفاقی دارالحکومت جو ہے اس وقت کنٹینرز کے نتیجے میں بند ہے، اور پورے ملک کے اندر دفعہ 144 لگی ہوئی ہے. یہ تناؤ اور ٹکراؤ پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہے. تو اس ساری کیفیت میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جی کسی کا آپس میں رابطہ نہیں ہوگا؟ رابطے ہوتے ہیں. ہم نے احتجاجی سیاست آج نہیں دیکھی، یہ گزشتہ 10-12 سال سے یہ احتجاجی سیاست ہی پاکستان میں طاری ہے. اور کچھ پارٹیز کا تو وتیرہ ہی ہے کہ ہر اہم موقع پہ جب کوئی بیرونی مہمان پاکستان آ رہا ہو یا کوئی اہم ایونٹ ہو اور وہ طاق میں رہتے ہیں، ہمیں تو شاید پتہ چلے نہ یا چلے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس موقع پہ کیا تاریخ دینی ہے. میرا خیال ہے کہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ پاکستان کے حوالے سے بھی اچھی نہیں، اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بھی اچھی نہیں، اور فریقین آپس میں ایک ضد کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اس میں بنیادی ذمہ داری ہمیشہ حکومت کی ہوتی ہے. حکومت انیشیٹو لیتی ہے اور بات چیت کرتی ہے. ماضی کے اندر بھی ہم دیکھتے رہے کہ پاکستان کے اندر جب 2 پارٹی سسٹم تھا، میں ایسے افراد کے نام جانتا ہوں کہ باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو سیکورٹی رسک قرار دیتے تھے، ان کے درمیان رابطے رہتے تھے اور کسی ایک بات پہ اتفاق رائے ہو جاتا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں اس احتجاج کی صورت میں پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جائیں گے؟ نہیں مانے جائیں گے. کیا ان کی بانی پی ٹی آئی کی رائے ممکن بنے گی؟ نہیں ہوگی. کہ سب کچھ عدالتی عمل سے ہوگا. البتہ میں ایک بات جو پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو احتجاجی سلسلہ کل تک رہے گا؟ کیا وہ کنٹینرز کل تک اسلام آباد؟ ایسے نہیں ہوگا. یہ 24 25 26 27 یہ مسئلہ بالآخر بیٹھ کر حل کرنا پڑے گا. اور بروقت رکنی وفد آ رہا ہے بیلاروس سے، اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے 2014 کے اندر جب چین کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے، یا آپ کی شنگھائی کانفرنس کے موقع پہ کیا ہو رہا تھا؟ بات یہ کہ یہ سلسلہ احتجاجی سیاست کے بارے میں 40 سال مجھے جرنلزم میں ہو گئے، 1970 سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کبھی اہل سیاست کے لیے اچھا نہیں نکلا کہ جب آپ لمٹس کراس کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنا ہے، گرانا ہے اور ہٹانا ہے، تو اس کا رزلٹس ان کے حق میں فائدے میں نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان کے اندر ضرورت تو یہ تھی، یہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر جہاں پر جمہوریت مضبوط ہے وہاں پر ڈیڈ لاک نہیں ہوتا. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ اییک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہے. اور ڈیڈ لاک رہائی سے مشروط مذاکرات پر ان کی رہائی بھی ممکن بن سکتی تھی، لیکن یہ کہنا کہ جی پہلے مجھے رہا کریں، میں نے آپ کو اسی لیے بتایا تھا کل کہ جی مجھے رہا کریں، اس طرح رہائیاں نہیں ہوتی، نہ گورنمنٹ کے احکامات پہ ہوتی ہیں، یہ کورٹ کے ذریعے ہوتی ہیں. کیا نواز شریف صاحب اس طرح رہا ہوئے؟ کیا شہباز شریف صاحب اس طرح رہا ہوئے؟ اور وہ جو اتنے اس وقت مظلوم بنے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری فیملی اندر کی ہوئی تھی، اپنے کسی سیاسی مخالف کو نہیں چھوڑا تھا. تو میں سمجھتا ہوں اس سارا سلسلہ یہ پاکستان کے حوالے سے اچھا نہیں ہے، پاکستان کے جمہوری سسٹم کے حوالے سے اچھا نہیں، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھا نہیں، پاکستان کی معاشرت کے حوالے سے اچھا نہیں. شارٹلی بتا دیجئے کل کیا ہونے والا ہے؟ پھر پی ٹی آئی جاری ہے اسلام آباد؟ کوئی بڑا احتجاج نہیں ہوگا، لیکن احتجاجی کیفیت طاری رہے گی جو پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے اسپیشلی اچھی نہیں ہے، کیونکہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ کنٹینرز اگر لگے ہیں، یہ کب تک لگے رہیں گے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. سلمان صاحب، آپ کی آج وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا گفتگو ہوئی؟ اور یہ احتجاجی دھرنے اور اسپیشلی بسرا بی بی کی جانب سے جو بیان دیا گیا اس پر کیا بات چیت ہوئی آپ کی ان سے؟
دیکھیں جہاں تک کہ بات چیت کا سوال ہے اس پہ میں اپنا انالیسز آپ کو بعد میں دوں گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، میں نے ایگزیکٹلی یہ بات کہی کہ جو بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے مذاکرات کی، تو انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات کے لیے بہترین فورم جو ہوتا ہے پارلیمنٹ کا ہے، اور میں نے اسپیسیفک کہا کہ اگر آپ کو جیل کے اندر کوئی مشکلات ہے یا دیگر معاملات ہیں، ہم آپ سے بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جواباً اپوزیشن لیڈر نے جو کچھ کہا۔ لیکن اس کال کے بعد کوئی سنجیدہ کوشش اس کال کی بات ان کو اس کال سے زیادہ تشویش اس بات پہ تھی کہ اس وقت ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، پارا چنار کی ایک سلگتی صورتحال ہے، 40 لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد جو کیفیت پاکستان کے اندر طاری ہے، انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک خاص ٹائمنگ کو لیا جاتا ہے کہ جب بھی پاکستان میں معاشی حوالے سے سنجیدگی ظاہر کی جاتی ہے تو دو کام ضرور ہوتے ہیں، ایک دہشت گردی کا عمل ہوتا ہے، ایک پاکستان کے اندر انتشار کی بات ہے۔ اب بات ہے کہ ان کی ساری گفتگو سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے، دیکھیں وہ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور چیف ایگزیکٹو کوئی بھی ہو وہ کتنا بااختیار ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن یہ تشویش انہیں ضرور موجود ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے تھے کہ اس وقت ہم نے ایک ڈائریکشن طے کی تھی، لیکن پھر ایک ایسی کیفیت تاری، میں نے کہا جی کہ یہ جو پنجاب کے اندر بندش ہے کنٹینرز، تو انہوں نے کہا کہ کل کو امن عامہ پہ اگر کوئی گروہ اثر انداز ہو، جس کی سب سے بڑی مثال دے کہ میں آپ کو انتظامی عہدیداران کی وجہ سے بتاتا ہوں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بھی آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم کوئی رسک لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب 9 مئی کا واقعہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، کس نے پلاننگ کی، اب بھی آپ کو میں ایک اعلامیہ دکھا سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے، وہ اسٹریٹجی بتا دی گئی ہے۔ جب آپ یہی فکرہ 7 مئی کو کہا گیا تھا، وہ اعلامیہ بھی میرے پاس موجود ہے، تو پھر کم از کم آپ کی ایڈمنسٹریشن کو الرٹ ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ جو اتنے بڑے انتظامات کیے گئے ہیں، کیا اس سے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اثرات نہیں ہوں گے؟ اور جیسے پہلے وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے کہ جو کنٹینرز لگا کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، آج موبائل سروس رات کو بند ہو جائے گی، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا، اس سے عوام پر کیا گزرے گا؟ بات یہ کہ جواب دہ وہ ہیں، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، آنے والے حالات میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے، جواب دہ وہ ہوں گے، اور آپ کے خیال میں ان کو کوئی اس معاملے پہ تشویش نہیں ہوگی یا ان کو ساری صورتحال کا ادراک نہیں ہوگا؟ میں یہ بات ضرور کہتا ہوں، جیسے میں نے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اس طرح کی کیفیت میں یہ جو ڈیڈ لاک ہوتا ہے وہ مضر اثرات کا حامل ہوتا ہے، تو اس میں بنیادی ذمہ داری میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انیشیٹو لینا جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کہ ماضی کے اندر کیا نواز شریف صاحب چل کے بنی گالا نہیں تھے چلے گئے؟ دیکھیں یہ ایک انیشیٹو بھی تو تھا، اور ابھی میرے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ کس طرح عدالتوں سے رہا ہوئے، وہ عدالتوں سے پروسیس کے ذریعے رہا ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان کی عدالتوں میں ریلیف کس کو ملا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے، تو انہی عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ آپ کو یاد ہے میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو بالآخر ریلیف عدالتوں سے ملے گا، ان کو بھی عدالتوں سے ملے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اور یہ کہوں اسٹیٹ کو ڈکٹیٹ کرواؤں کہ مجھے آج رہا کریں گے، تو یہ میں ملتوی کروں گا۔ 10 دن کی بات چل رہی تھی اور 10 دن کی بات جہاں سے چل رہی تھی وہ سب کو پتہ ہے، اور بات ہے کہ اگر آپ 10 دن پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر معاملات بگڑیں گے، معاملات سنوریں گے نہیں، اور اس صورتحال کے اندر جو آپ نے آج تک معاشی اقدامات کیے ہیں یا پاکستان کی آئسولیشن کم کی ہے، وہ بھی میرے خیال اس پہ بھی اس کے مضر اثرات ہوں گے۔ جہاں تک بشرا بی بی کی آپ نے بات کی ہے، میں نے انہیں اسپیسیفک پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں 100% یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا شاخسانہ تھا۔ یہ بات تو انہیں کہہ کے کلوائی گئی ہے، اور یہ بات کل بھی کہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ آج بشرا بی بی کا سیاسی رول ختم کرنے کا احکامات جاری کیے گئے ہیں، اور وہ بیمار بھی ہو گئی ہیں کہ وہ احتجاج کا حصہ نہیں ہوں گی۔ انہوں نے بہت سارے پرابلمز تحریک انصاف کے لیے کریٹ ماضی میں بھی کیے حکومت میں، اب بھی کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ایک خوش آئند فیصلہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن سلمان صاحب آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کہ جس بھی کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب موجود ہوں گے سمجھے وہاں سنجیدگی ہے، تو اس کا مطلب سنجیدگی سے وہ پیپلز پارٹی کے تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے اسحاق ڈار صاحب، ادھر سے بلاول صاحب نے بھی جو کمیٹی بنائی ہے اس میں دونوں صوبوں کے چیف منسٹر شامل ہیں، مراد علی شاہ بھی ہیں، سرفراز بھگٹی بھی ہیں، جو انہوں نے مذاکرات تھی اس پہ ہمارے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، نوید قبر ہے، اور یہ دونوں سائیڈوں سے ہیوی کمیٹی ہے، یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہے۔ اور بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ 2 علیحدہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، 2 بڑی پارٹیز ہیں، ان کے اپنا منشور ہے،
اور یہ اتحادی حکومت ہے، اور کوئی بھی اتحادی حکومت ہو اس میں ریزرویشن ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ کمیٹیز میں سارے اراکین بڑے سنجیدہ ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات حکومت کے لیے خطرے کی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب آج دن پی ڈی ایم میں بھی اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اور بلاول صاحب کا بھی وہ بڑا احترام کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اس کمیٹی کی پہلی میٹنگ کی جب ہوگی تو یہ معاملات حل ہو جائیں۔